أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سب سے پہلے لفظ اللہ رکھا گیا ہے اور اس لفظ کی تشریح ہے. پھر یہ اسم باری تعالی ہے جس کے آگے تمام آیت الکرسی اسی لفظ اللہ کی مختلف صفات پر روشنی ڈالنے والی ہے. صرف اللہ، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بس اللہ ہی اللہ ہے، اور ایک وہ ترجمہ بھی جو ہمارے ہاں باخدا درویشوں کی زبان پر ہمیشہ سے جاری رہا ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دعا سے بھی عاجز آ چکا ہو، اتنا بیمار ہو کہ کچھ پیش نہ جائے، تو اس کے منہ سے اللہ ہی نکلتا ہے صرف، اور وہی اس کے لیے دعا بن جاتی ہے. میرے نزدیک سب دعاؤں سے زیادہ جامع معنی دعا لفظ اللہ ہے، اور بیمار بھی اللہ ہی اللہ کہتا رہتا ہے. بس آیت الکرسی میں جو مضامین بھی بیان ہوئے ہیں وہ لفظ اللہ کے تابع ہیں. اللہ کا اسم ذاتی اللہ ہے، اللہ کا اسم ذاتی اللہ ہی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. لیکن جہاں جہاں بھی حسب موقع ضرورت پیش آئی، میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو سب سے پہلے تو ترجمہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ ترجمہ پسند کیا ہے، اللہ ہی اللہ.
اس کے سوا کوئی معبود نہیں. زندہ اور قائم بالذات ہے، الحی القیوم. زندہ ایسا زندہ نہیں جسے کسی اور نے زندہ رکھا ہوا ہے. القیوم کے ساتھ الحی لفظ کو باندھ دیا گیا ہے، یعنی خود زندہ ہے اور قائم بالذات ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اس کا ایک طبی تقاضا ہے الحی القیوم کا کہ اس کے بعد لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا ٹکڑا آنا چاہیے تھا. اسے نہ تو اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند. جو قائم بالذات ہو اسے نیند آ ہی نہیں سکتی. نیند کا نہ آنا تو انسان کی بیماری ہے، اس کی کوئی اعلیٰ صفت نہیں ہے. نیند کا آنا ثابت کرتا ہے کہ انسان تھک چکا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے اس کو نیند چاہیے. اور اونگ بھی نیند ہی کا پیش خیمہ ہے، اسی لیے سینا کو پہلے رکھا گیا کہ نہ تو اسے اونگ پکڑتی ہے نہ نیند. جب ایک انسان بہت تھک جائے اور مزید توجہ کے ساتھ کام نہ کر سکے تو وہ اونگتا رہتا ہے، کاموں میں اونگتا ہے اور پھر بوریت کے نتیجے میں بھی اونگتا ہے. بعض دفعہ انسان تھکا ہوا نہ بھی ہو مگر ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جس مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے بوریت پیدا کرتا ہے. مثلاً دینداروں کی مجلس میں وہ لوگ جو بے دین ہوں اور جو باتیں سمجھ رہے ہوں مگر سمجھ سکتے ہوں مگر پھر بھی بیٹھے اونگتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان باتوں میں دلچسپی کوئی نہیں. تو دلچسپی زندہ رکھتی ہے اور دلچسپی اونگ کا علاج بھی ہے. تو ان آیات کا باہمی تعلق اس طرح بنے گا کہ اسے تو ہر چیز میں جو اس نے پیدا کی ہے دلچسپی ہے. اگر وہ اونگے گا تو کائنات مٹ جائے گی اور کائنات کا سہارا ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہو سکتا. اگر ایک لمحہ بھی اس سے غفلت برتے گا تو کائنات کا وجود باقی نہیں رہے گا. اور غفلت نہ برتنے کا ایک طبی عمل ہے جس میں زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں کہ خدا زور لگا رہا ہے کہ غفلت نہ برتوں، بلکہ چونکہ اسی کی چیز ہے اس لیے اپنی چیز کی ہمہ وقت حفاظت کے لیے انسان طبعاً مائل ہو جاتا ہے. اور ایسا شخص جس کو اس کے لیے محنت اور تکلیف نہ اٹھانی پڑے وہ کیوں نہ مائل رہے. تو لا تاخذہ سنۃ، اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اونگ نہیں پکڑتی کیونکہ ہمہ وقت وہ اپنی مخلوقات میں دلچسپی رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کی دلچسپی کا فقدان کائنات کے لیے موت ہے. اور اس نے چونکہ ایک ارتقائی نظام جاری کیا ہے جو ازل سے ابد تک جاری ہے، اس کی ساری کائنات، صرف ہم ہی تو نہیں جو اس دنیا میں ہے بلکہ ازل سے کتنی ہی کائناتوں کو مالک چلایا ہے، کتنی ہی کائناتوں کو زندگی بخشتا رہا ہے. اور یہ تسلسل ٹوٹ نہیں سکتا. اگر خدا کی ذات میں ازلیت ہے اور ابدیت ہے تو اس کی مخلوقات میں بھی اس کی بنا پر ازلیت اور ابدیت ہوگی. بس ولا نوم نیند کی اگلی شکل ہے، اونگ کی اگلی شکل ہے. نوم کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ النوم اخت الموت، موت کی بہن ہے. اور موت انسانوں کے لیے آرام کی جگہ ہے. جب انسان اپنی زندگی گزار کے جب تھک جائیں
تو پھر وہ موت کو طلب کرتے ہیں ایک نعمت اور راحت کے طور پر. اس لیے موت کی شکل نیند ہے. نیند میں بھی وقتی طور پر وہ راحت مل جاتی ہے. بس اگر کسی کو نیند نہ آئے، اور ایسی بیمار خواتین بھی میرے پاس آتی ہیں اور بعض بیمار مرد بھی ایسے آتے ہیں جو پاگل ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور بعض پاگل ہو بھی جاتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی. حالانکہ نیند موت ہی کی تو ایک شکل ہے. زندگی شعور کا نام ہے. زندگی ہمہ وقت چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کا نام ہے. تو کیوں وہ سو جانا چاہتے ہیں؟ دراصل وہ موت ہی کی ایک قسم چاہتے ہیں، اور جب نیند نہ آئے تو موت کی دعائیں کرتے ہیں. اور بعض دفعہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے اب موت کی دعا کرو، نیند نہیں آ رہی. یعنی موت نہیں آ رہی اس لیے موت کی دعا کرو. یہ ایک ہی لفظ کے دو متبادل اظہار ہیں. بس اللہ تعالیٰ کو کوئی جس کو اونگ تک نہیں آتی اسے نوم کیسے آئے گی؟ اور نوم آرام اور راحت کا دوسرا نام ہے. تھکے ہوئے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکاتی نہیں، کیونکہ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اور اس میں ایک گہری حکمت ہے کہ اسے کوئی چیز تھکاتی کیوں نہیں. تھکانے کے لیے تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس ذات میں تبدیلی کوئی نہ ہو وہ تھک سکتی ہی نہیں. تمام سائنسدان اس پر متفق ہیں، کوئی عقل والا اس سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ انسانی زندگی میں ہم وقت تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہی تبدیلیاں ہیں جو دراصل انسان کو بوڑھا کرتی چلی جاتی ہیں، اسے تھکا دیتی ہیں، اور بالآخر موت کی طرف اس کی حرکت ہوتی ہے. یعنی اس کا آخری رخ موت ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق میں نے پہلے بھی ایک خطبے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ خدا کی ذات میں تبدیلی کوئی نہیں. جہاں اس کی ذات کے ساتھ تبدیلی کا تصور باندھیں گے وہیں خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک تبر رکھ دیں گے. یعنی آپ تو نہیں تبر رکھ سکتے، مگر آپ کے تصور میں جو خدا ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جہاں تبدیلی آئے وہاں خدا کا وجود ختم، جس کا مطلب ہے وہ تھک بھی جائے گا. تبدیلی تھکاوٹ کو چاہتی ہے، اور تبدیلی کے نتیجے میں لازماً پھر یا گہری نیند آنی چاہیے یا موت واقع ہو جانی چاہیے. بس خدا کی ذات ہر تبدیلی سے پاک ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو دنیا کے عظیم ترین فلسفیوں نے بھی اٹھایا ہے، اور اس سے نپٹتے نپٹتے تھک گئے ہیں. اور پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے اعلیٰ بات جو فلسفے کی دنیا میں سب سے چوٹی کی بات کہی گئی ہے اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ وجہ اول ہے خدا، اور وجہ اول ہونے کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہو نہیں سکتی، کیونکہ تبدیلی ہو تو وہ وجہ اول نہیں بنتا. یہ ایک پیشدار فلسفیانہ مسئلہ ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے، یا بچے اور جوان اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. جن کو پہلے سے ہی فلسفے میں دلچسپی نہ ہو وہ اس مضمون کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتے. مگر اتنا یقینی امر ہے، اسے سمجھنا کچھ مشکل نہیں، کہ جو ذات تبدیل ہوگی وہ کم و بیش ہوگی اور گھٹے گی، اور بالآخر اس کی قوت ختم ہو جائے گی. بس خدا تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے دائمی قوت رکھتا ہے، اور اس کی دائمی قوت کائنات کے دائمی وجود کی وجہ بن گئی ہے. بس سورہ بقرہ میں آیت الکرسی پر اگر آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی عظیم الشان آیت ہے. اس آیت کو سمجھ لیں تو ساری کائنات کا وجود سمجھ آ جاتا ہے. اس آیت کو سمجھ جائیں
تو خدا تعالیٰ کو اگرچہ انسان سمجھ تو نہیں سکتا، مگر اس کے تعلق میں جتنا بھی اس پر خدا روشن ہو سکتا ہے وہ اس آیت کرسی سے روشن ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ مالک ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اسی کا ہے۔ یہ بھی اسی پہلی آیت کے ٹکڑوں کا ایک طبی نتیجہ ہے جو نکالا گیا ہے۔ اگر اس کا ہے تو اس کا خیال کرے گا وہ، اور اسے اونگ نہیں آتی اور نیند نہیں آتی، کیونکہ اس کا ہے سب کچھ، اور اسے اس نے زندہ رکھنا ہے۔ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ جب سب کچھ اسی کا ہے تو اس کو بخشنا بھی تو اسی کا فیصلہ ہوگا، اور اگر بخشنا اسی کا فیصلہ ہے تو اس کی مرضی کے خلاف کوئی شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کے لیے بخشش مقدر ہے یا نہیں، یا بخشش مناسب ہے کہ نہیں، اور جن کے گناہ بخشنے کے متعلق وہ یہ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اس لائق ہیں کہ کمزوریوں کے باوجود ان کمزوریوں کے نتیجے سے ان کو محفوظ رکھا جائے جو عذاب ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان میں کمزوریاں نہ ہوں، بشریت کمزوری ہی کا دوسرا نام ہے۔ بس بشری کمزوریاں ہوں یا بالارادہ عصیان ہو، دونوں صورتوں میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کی ملکیت سب کچھ ہے، کہ اس میں سے کس کو میں نے معاف کر دینا ہے، کس کو نہیں کرنا۔ اب لفظ ملکیت کا معافی سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ عادل بعض گناہ بخش نہیں سکتا، وہ جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس چیز کو چاہے بخش دے، مگر جو چاہتا ہے وہی چاہتا ہے جو حکمت پر مبنی ہو۔ اس لیے شفاعت کا مضمون یہاں مختصر یوں بیان ہوا، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب من کے تعلق میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اول طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ کون ہے جسے وہ شفاعت کی اجازت دے سکتا ہے؟ سوائے اس کے خود، وہی ہے جو اجازت دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اجازت دی گئی ہے اس پر کامل اعتماد ہے کہ وہ باوجود شفاعت کرنے کا اہل ہے۔ ان وجوہ میں ایک یہ کہ وہ کوئی ایسی شفاعت نہیں کر سکتا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، کیونکہ اس کو شفاعت کا حق ہی اس کی کامل رضا جوئی کے نتیجے میں ملا ہے۔ جو 100% اللہ کی رضا پر نظر رکھتا ہے، لازم ہے کہ جب وہ شفاعت کرے گا تو ایک ذرہ بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو رضائے باری تعالیٰ کو اس کے ہاتھ سے ضائع کر دے۔ وہ تو رضائے باری تعالیٰ سے چمٹا ہوا ہے۔ دوسرا، شفاعت کے مضمون جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات میں آپ سے پڑھ کے سنا، آپ کے سامنے پڑھوں گا، شفا سے نکلا ہوا ہے، یعنی دو، اور اس کی تفصیل کیا ہے یہ بیشتر اس کے میں بیان کروں، میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو شفاعت کے حقیقی معنی سمجھ آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جن لوگوں کی شفاعت مقصود ہے، جن کو بخشنا مقصود ہے، ان کا ماضی بھی خدا پر روشن ہے، ان کا مستقبل بھی خدا پر روشن ہے۔ ایک معنی شفاعت کے تعلق میں یہ بنتا ہے۔
کوئی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہیں، اور جن کو اجازت دینی ہے شفاعت کی ان کا ماضی بھی اللہ پر روشن ہے اور ان کا مستقبل بھی خدا پر روشن ہے۔ اور کچھ اور معانی بھی ہیں اس آیت کے اس حصے کے، جس کے متعلق میں پھر بعد میں نسبتاً بعد میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کوئی چیز بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرضی کے بغیر احاطہ نہیں کر سکتی، جو مرضی ہو تو احاطہ کر سکتی ہے، کیونکہ فرمایا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اتنا ہی احاطہ کر سکتی ہے جتنا وہ چاہے، اور جب چاہے گا اس کے بغیر اس کو اتنا احاطہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا علم میں جتنا بھی انسان ترقی کرتا ہے یہ بھی مقدر کے تابع ہے۔ از خود انسان کے لیے علمی ترقی اس کا ذاتی خاصہ نہیں، جب تک اس کی صلاحیتیں، اول تو صلاحیتیں بھی خدا ہی کی پیدا کرنا ہے، جب تک اس کی صلاحیتوں کو خدا ہر موقع کے لیے خاص اجازت نہ دے کہ اب ان صلاحیتوں کو اس حصے میں تم استعمال کر سکتے ہو۔ تو علوم کے جو باب تاریخ نے ہمارے سامنے کھولے ہیں، ہر نئے باب کے کھلنے کا اس آیت کریمہ سے تعلق ہے کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جب چاہتا ہے علوم کا ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس وقت چاہتا ہے جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ علوم کی دائمی ترقی کا اس آیت کریمہ کے ساتھ اور خصوصاً اس ٹکڑے کے ساتھ تعلق ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ پھر فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کا عرش زمین و آسمان پر حاوی ہے، اور کرسی علم کو بھی کہتے ہیں، اور اس موقع پر علم کا ترجمہ بھی ممکن اور درست ہوگا کہ اس کا علم ساری کائنات پر محیط ہے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم سے مراد کسی انسان کے، جو فانی انسان ہے، اس کے پس منظر اور اس کے سامنے آنے والے واقعات سے ذکر نہیں یا اس سے تعلق نہیں، بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کے ماضی سے تعلق ہے، اور جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ جو حصہ ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے متعلق میں انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے ایک ایسا مضمون بیان کروں گا جو اس سے پہلے غالباً کسی مفسر کو نہیں سوچا، اور بنیادی حصہ ہے۔ اس مضمون کو سمجھے بغیر اس آیت کریمہ کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ مضمون لازماً حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا اور آپ پر روشن ہوا، مگر اس کی تفاصیل کو جس طرح ظاہر کرنا مقدر تھا وہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر آپ کو یہ مضمون سمجھایا ہے، اور یہ وہ علوم کا دور ہے جس میں اس مضمون کا سمجھنا خدا پر ایمان قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر اس مضمون کی اہمیت کو آپ نہ سمجھیں تو یہ وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں خدا کا نام لینا بھی ایک جرم بن چکا ہے۔
اکبر کہتا ہے کہ رقیبوں نے تھانے میں رپٹ لکھوا دی ہے کہ اس زمانے میں اکبر خدا کا نام لے رہا ہے. رقیب جا کے تھانے میں رپٹ لکھوائی ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے. یہ جمہوری شیخ مصطفیٰ کو یاد نہیں اس وقت، لیکن مقصد یہی ہے کہ جا کے تھانے میں رپٹ لکھوا دی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ کوئی زمانہ ہے خدا کی باتیں کرنے کا؟ اور یہ زمانہ آج سے بہت پہلے کا زمانہ ہے. اکبر الہ آبادی کو مرے ہوئے بھی مدتیں گزر گئی. تو آج کے زمانے پر تو یہ زیادہ اور بھی زیادہ صادق آتا ہے. اور واقعتاً جس قدر دہریت کا اس عالم پر پنجہ گاڑا گیا ہے، اس سے پہلے غالباً کائنات میں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور اسی وقت ضرورت ہے آیت الکرسی کے مضامین کو روشن کرنے کی. اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ پر بہت عارفانہ قلم اٹھایا ہے، عارفانہ طور پر زبان کھولی اور زبان کے ذریعے بھی ملفوظات میں اس بات کو بیان فرمایا اور قلم کے ذریعے تحریروں میں اس کی تفاصیر بیان فرمائی. اس مختصر تشریحی ترجمے کے بعد میں اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اس آیت کا مرتبہ پوری شان سے آپ کے سامنے روشن ہوگا. حضرت ابن اسخا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت یہ کہتے ہوئے سنا جب آپ اصحاب الصفہ کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور اصحاب الصفہ میں سے کسی نے حضور سے یہ سوال کیا، اور اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا تعلق آیت کرسی سے ہے. کسی شخص نے کیا پوچھا؟ یہ پوچھا کہ قرآن میں کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آیت کریمہ جس کی اس حصے کی تلاوت آپ نے فرمائی، یہ قرآن کریم میں عظیم ترین آیت ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن تمام تر اللہ کے لفظ کے گرد گھومتا ہے، اس لیے جس آیت میں اللہ کے متعلق ایسے بیانات ہوں کہ اس جیسے بیان دنیا کی کسی کتاب میں نہ ہو، وہی آیت لازماً عظیم ترین ہوگی. اسی طرح سنن الترمذی ابواب فضائل قرآن میں یہ حدیث درج ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورہ البقرہ ہے. اصل میں چوٹی کے بجائے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ کوہان بنتا ہے. تو جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے جو اونٹ میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے. اور قرآن کی چوٹی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں ایک عظیم الشان آیت ہے جو قرآن کی آیات کی سردار ہے، یہ آیت الکرسی ہے. تو سورہ بقرہ چوٹی اس آیت کی بنا پر بنی ہے، کیونکہ سب سے بلند آیت جو سارے قرآن میں موجود ہے وہ یہی آیت ہے، اور جس صورت میں ہے لازماً یہ اس کا کوہان بن گئی، اس کوہان سے بھی اونچی نکل گئی. ایک اور حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ للمسافرین و قصرہا سے لی گئی ہے. یہ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا سے کا باب باندھا گیا ہے. مسلم کتاب صحیح مسلم کی کتاب سے اس باب کے تابع یہ حدیث درج ہے کہ باب میں یہ حدیث یوں درج ہے
حضرت ابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ میں تیرے پاس کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کا جو حصہ تجھے یاد ہے اس میں سے کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ پر ایسی گہرائی کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ نظر رہتی تھی کہ یہ بھی علم رکھتے تھے کہ کس صحابی نے کون سی آیات یاد کر لی ہیں، اور چونکہ آپ کا علم ہونا ہی صحابی کے لیے ایک فخر کا موجب بنتا تھا، اور جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے نتیجے میں میرے اس یاد کیے ہوئے میں برکت پڑے گی۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں یہ شوق تھا کہ جو قرآن حفظ کریں اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مطلع رکھیں۔ تو جو بھی صورت تھی، اس کا ضرور حضور کو علم تھا کہ سوال کو میں پورا کھول دوں تو پھر اس کو یاد آ جائے گی بات۔ فرمایا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ کتاب اللہ کا جو حصہ تجھے یاد ہے اس میں سے کون سی آیت عظیم ترین ہے؟ وہ فوراً سمجھ گیا۔ جس طرح پہلی بجھانے کے لیے بعض دفعہ اشارے کیے جاتے ہیں تاکہ مضمون کی حقیقت کو پہلی بوجھنے والا پا جائے، اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے یہ سنا تو بے اختیار عرض کی، اللہ لا الہ الا هو القیوم، بلا شبہ جو حصہ مجھے یاد ہے اس میں یہ عظیم ترین ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی اور باتوں کے علاوہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث 100% صحیح ہے، کیونکہ ہر صحابی کو، خصوصاً ابو منذر کو تو سارا قرآن یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ سارے قرآن میں یہ عظیم ترین ہے؟ کیونکہ جتنا قرآن یاد نہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں ہوں گی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹکڑا یاد کرا دیا اس کو، اس ٹکڑے میں ہے وہ آیت۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے میرے سینے میں ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو المنذر، علم تجھے مبارک ہو۔ یہ آیت یعنی آیت الکرسی علم کا منبع ہے۔ بس اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اس آیت پر غور کرتے رہو تو تمہارا سینہ اللہ تعالیٰ علوم سے بھر دے گا، اور اس کے اس حصے کی طرف خصوصیت سے اشارہ تھا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ اس کے علم کے ایک حصے پر بھی قادر نہیں ہو سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے، سوائے اس حصے کے جس پر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ان کو علم ہو جائے، اتنا ہی علم پائیں گے جتنا خدا ان کو عطا فرمائے گا اور جب عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں لفظ الحی اور القیوم، یہ دو جو صفات باری تعالیٰ بیان فرمائی گئی ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات سے الحی اور القیوم کے الفاظ کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ الحکم جلد 6 صفحہ 10 17 مارچ 1902 پہ یہ درج ہے۔ یہ نمبر مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کس طرح درج کیے گئے ہیں۔ الحکم جلد 6 آگے نمبر 10 لگایا ہوا ہے، پھر تاریخ 17 مارچ 1902، پھر صفحہ 5۔ تو جو بھی اصطلاح ہے وہ پڑھنے والے شاید سمجھ جائیں، لیکن حوالہ تلاش کرنے والوں کو تو علم ہی ہونا چاہیے کہ کس طرح حوالہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ درج ہے
جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف نے 2 نام پیش کیے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کے معنی ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا۔ یہ کیسے نکالا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الحی کا مطلب ہے خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد یہ لفظ آئے ہیں، ایک ہی اللہ ہے، اور اگر اس کے سوا کوئی زندہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو ایسا زندہ ہے جو اپنی زندگی سے دوسروں کو بھی حصہ دیتا ہے۔ جب اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں تو زندہ چیزیں ہمیں کیسے دکھائی دے رہی ہیں؟ تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الحی کی یہ تشریح فرمائی، یہ نہیں کہا کہ زندہ ہے، بلکہ فرمایا زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہے۔ پھر فرمایا القیوم، خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث۔ وہی استنباط جو حی کے ساتھ ہے وہی قیوم کے ساتھ ہے کہ خود بھی قائم اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا۔ ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل ہے، ظاہری اور باطنی قیام۔ یہ دنیا میں جو ہم وجود دیکھتے ہیں ہمیں ان کا ظاہری قیام نظر آتا ہے، وہ ظاہری قیام بھی اللہ تعالی کے فیصلے پر مبنی ہے، جب تک وہ چاہے وہ قائم رہیں گی، لیکن باطنی قیام کا ہمیں علم ہو ہی نہیں سکتا، اور باطنی قیام بھی اللہ تعالی ہی کے فیصلے پر مبنی ہے، وہ جتنا قیام چاہے اتنا عطا کرتا ہے۔ یعنی قیام کے متعلق یہ کہنا کہ جتنا چاہے یہ 2 معنی رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر شخص کا قیام ہر دوسرے شخص کے برابر نہیں ہوتا، ہر شخص کی صفات مختلف ہیں اور ان صفات پر استحکام الگ الگ ہے، اور ان صفات کے قائم ہونے کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کا قیام دوسرے شخص کے قیام سے نہیں ملتا۔ تو باطنی قیام میں اس قیام کی گہرائی بھی مراد ہے کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو گہرائی میں قیام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات میں یہ سارے معانی موجود ہوتے ہیں، اور آپ کی تحریر اس لیے عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ ایک ایک ٹکڑے پر ٹھہر کر جو ضرورت ہے سمجھنے کی وہ یا وقت میسر نہیں آتا یا اتنی توجہ نہیں دے سکتا انسان کہ اس کی گہرائی تک اتر کے اسے دیکھ سکے۔ فرمایا ہر ایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہی دونوں صفات کے طفیل سے ہے، بس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جائے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک استنباط ہے جو پھر آگے سمجھنا مشکل، اور اس کا تعلق ذہن میں قائم کرنا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے اگر کسی کو ان امور کا باہمی تعلق معلوم ہو جائے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ہی نے یہ تعلق عطا فرمایا تھا، اور اسی تعلق کو جو آپ نے سمجھا آپ نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ٹھہر کر تفصیل سے غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا تعلق ہے۔ فرمایا حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ حی کا لفظ کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
مطلب یہ ایک مطلب یہ ہے کہ غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا اور اس کی زندگی کا انحصار مالک کی مرضی پر ہوا کرتا ہے. یعنی اب دنیا میں تو ایسے بھی ہوں گے جو بھاگ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا انتظام باہر سے بھی تلاش کر سکتے ہیں، مگر جو اللہ کا عبد ہے وہ چاہے ظاہری عبد ہو یا حقیقی عبد ہو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی خدا کی مرضی کے بغیر قائم رکھ سکے. تو یہ تعلق ہے جو عبد کے ساتھ حیات کا ہے. فرمایا حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اس کا مظہر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے. اور حی کا لفظ یہ بھی چاہتا ہے ایاک نعبد کی طرف اشارہ کر کے ان مضامین کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دہرایا نہیں جن پر دوسری جگہ تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں. صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے بھی ہیں کہ زندگی خدا کے سوا کسی کو حاصل ہی نہیں ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، مالک وہ ہے. مالک یوم الدین کے کلام کے بعد مان ایاک نعبد کا لفظ آتا ہے. تو یہ استدعا کرتے رہتے ہیں وہ بندے خدا کے حقیقت میں زندہ ہیں، اور وہ بندے بھی جو حقیقت میں زندہ نہیں ظاہری طور پر زندہ ہیں، وہ جب سمجھتے ہیں اس بات کو تو یہ ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے ایاک نعبد. اب جہاں ظاہر کا تعلق ہے وہاں بعض دفعہ یہ کلام زبان حال کا کلام کہلاتا ہے، منہ سے اعتراف کریں یا نہ کریں، زندگی اسی سے تلاش کرتے ہیں. اب دنیا میں جتنے خوراک کے ماہرین ہیں زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کرنے کی تجویزیں سوچتے ہیں اور بڑے بڑے سائنسی مخفی علوم دریافت کرتے ہیں تاکہ انسان کے خوراک کے مسائل حل ہو جائیں. حقیقت میں وہ سارے خوراک کے ذخائر تو اللہ ہی کی پیدا کرتے ہیں، بس منہ سے کہیں یا نہ کہیں، مانیں یا نہ مانیں، کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں جہاں سے وہ خوراک ڈھونڈ سکے. جو دنیا اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور ایاک نعبد کی آواز ان کی زبان حال سے ہر وقت نکلتی ہے. لیکن ایسے بدنصیب ہیں کہ سمجھ کر یہ الفاظ کہنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی، اور ان کو ملتی ہے جن کے نزدیک روحانی زندگی جسمانی زندگی سے زیادہ اہم ہے. بس فرمایا جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد ہے، اور اس لفظ میں اور اس کے ساتھ جو ایاک نستعین ہے یہ مضمون بھی داخل سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ سارے قرآن کی ماں ہے اور سورہ فاتحہ میں ہر چیز ہے، تو آیت الکرسی اس سے افضل کیسے ہو گئی؟ اصل میں آیت الکرسی کی جان بھی سورہ فاتحہ ہی میں ہے، تو سورہ فاتحہ کے مقابل پر نہیں کھڑی. سورہ فاتحہ سے زندگی لینے والی، اس کے مضامین سے استفادہ کرنے والی سورہ وہ آیت الکرسی ہے، اور وہ سارے مضامین جو آیت الکرسی میں بیان ہیں ان کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اس لیے کوئی اس کو تضاد نہ سمجھے کہ کہیں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی سب کچھ ہے، اور کہیں آیت الکرسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے. کوئی تضاد نہیں ان دو باتوں میں، اور اس نقطے سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں. یہ چابی ہے اس بات کو سمجھنے کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور فرمایا اور القیوم چاہتا ہے کہ اس سے سہارا طلب کیا جاوے، کیونکہ سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی.
جب زندگی حاصل کی تو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سہارا بھی تو چاہیے، اور سہارا لفظ قیوم سے ملتا ہے، اور لفظ قیوم کا دوسرا اظہار ایاک نستعین کے لفظوں سے ہوتا ہے۔ زندگی بھی تجھ سے لیتے ہیں، تیرے سوا کوئی زندگی دینے والا ہے ہی نہیں، اور اس زندگی کو جب تک تو چاہے گا قائم رکھے گا، اور جس حد تک تو چاہے گا قائم رکھے گا۔ اس لیے ایاک نستعین، سہاروں سے مدد لی جاتی ہے، سہاروں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، بس ایاک نستعین میں قیوم ہی کا مضمون ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، القیوم چاہتا ہے اس سے سہارا طلب کیا جاوے، اس کو ایاک نستعین کے لفظ سے ادا کیا گیا۔ بس سہارا ہے تو صحیح، ہر چیز کا وہی سہارا ہے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس تحریر سے اس طرف ہمیں متوجہ فرمایا گیا ہے کہ طلب کیا کرو۔ اب کتنے ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور لازماً سبھی کرتے ہیں، ایک بھی ایسا انسان نہیں جو مسلمان ہو، نماز پڑھتا ہو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے، اور اس مضمون کو سمجھ کر ادا نہیں کرتے، اور اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ سہارا ہے تو صحیح مگر مانگنا بھی پڑتا ہے، اور سہارا جتنا مانگو گے اتنا زیادہ سہارا تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ تمہاری تمام تر ترقی دائمی سہارے سے سہارا طلب کرنے میں ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنۃ ولا نوم میں نیند اور اونگ کا ملکیت کے ساتھ ایک تعلق بیان کرتے ہیں، اور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی میں اس مضمون پر پہلے میں کچھ بات کر چکا ہوں، مگر اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کے حوالے سے اس مضمون پر پھر روشنی ڈالتا ہوں، اور پھر معذرت کے طور پر عرض ہے، روشنی یہ مضمون ہم پر ڈالتا ہے، مگر روشنی ڈالنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسے آپ کے لیے کھول رہا ہوں، اس سے زیادہ اس کا اور کوئی مطلب میرا نہیں۔ حقیقی وجود اور حقیقی بقا، ای حی و قیوم، اس کو پہلے بظاہر بیان کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ حی القیوم کی بحث میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مالکیت والا بھی مضمون بیان فرمایا ہے اور نیند اور اونگ والا بھی، اس لیے میں نے اس عنوان کے تابع اس کو رکھا ہے۔ حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقیہ خاص خدا کے لیے ہیں، کوئی ان میں اس کا شریک نہیں، وہی بذات ہی زندہ، اور باقی تمام زندے اس کے ذریعے سے ہیں، اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے، اور باقی تمام چیزوں کا قیام اس کے سہارے سے ہے، اور جیسا کہ موت اس پر جائز نہیں، ایسے ہی ادنا درجے کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اونگ سے ہے وہ بھی اس پر جائز نہیں۔ اب لفظ جائز نہیں، یہ مراد، اس سے یہ مراد تو نہیں کہ خدا کے لیے بھی کسی نے شریعت بنائی ہوئی ہے، یہ تو یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں ہے، خدا کی اپنی شریعت ہے جو اس کی صفات کا نام ہے۔ شریعت دراصل اگر گہرے غور سے دیکھیں تو صفات باری تعالیٰ ہی کے اظہار کا نام ہے۔ تو اللہ اپنے لیے یہ جائز نہیں رکھتا، یہ مراد ہے، اس کے لیے جائز نہیں، یعنی وہ اپنے لیے یہ جائز نہیں رکھتا کہ ادنا درجہ کا تعطل حواس بھی جو نیند اور اونگ سے ہے وہ بھی اس پر جائز نہیں، مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے، نیند اور اونگ بھی وارد ہوتی ہے، بس موت ہی کی قسم نیند اور اونگ ہے، اس بارے میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں وہ سب اسی کا ہے،
اور اسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے۔ بس مالک کی یہ تشریح ہے کہ جو کچھ اس سے قیام پذیر ہے، اسی سے زندہ ہے، اس کی لازماً ملکیت اسی کی ہوگی، پھر اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو یا آسمان میں، وہ سب اسی کا ہے اور اسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے۔ کون ہے جو بغیر اس کے حکم کے اس کے آگے شفاعت کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط ہے، یعنی جو لوگوں کی نظر سے غائب ہے لوگوں کے متعلق، کہ انسان کا خود اپنی نظر سے وہ باتیں جو انسان کی خود اپنی نظر سے غائب ہیں، خواہ اپنے متعلق ہوں یا بیرونی دنیا کے متعلق ہوں، یہ تمام غیوب اس آیت کریمہ میں بیان ہو گئے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی اس کا علم حاضر اور غائب پر محیط ہے، اور کوئی اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن جس قدر وہ چاہے۔ اب ماں کا جو میں نے ترجمہ کیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ترجمہ بین ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ احاطہ تو کر سکتا ہی نہیں، مگر اس کا جس قدر وہ چاہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لمبا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ فرمایا اب بنظر انصاف دیکھنا چاہیے کہ کس بلاغت اور لطافت اور متانت اور حکمت سے اس آیت میں وجود ثانِ عالم پر دلیل بیان فرمائی گئی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ دور لا علمی کے نتیجے میں، یعنی جہالت جو اس وقت دنیا پر چھا گئی ہے، اس کے نتیجے میں دہریت کا دور ہے۔ لیکن اس آیت میں دہریت کے خلاف ایک ایسی قطعی دلیل دی گئی ہے جس کا کوئی رد نہیں اور کوئی توڑ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت سے جو علم کامل کا منبع ہے ہمارے سامنے وہ دلیل کھول دی ہے۔ بنظر انصاف دیکھنا چاہیے کہ کس بلاغت اور لطافت اور متانت اور حکمت سے۔ بعض دفعہ بہت بڑی دلیل بیان کی جائے تو اس کے ساتھ ایک جوش بھی آ جایا کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے اندر تو کوئی جوش نہیں ہوتا۔ اس نے جو دلیل رکھی ہے، پیش کی ہے، فرمایا بڑی لطافت کے ساتھ اور متانت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور حکمت کے ساتھ۔ اس دلیل میں گہری حکمت ہے جسے سمجھنا پڑے گا، غور سے دیکھو گے تو حکمت سمجھ آئے گی۔ اس آیت میں وجود ثانِ عالم پر دلیل بیان فرمائی ہے، اور کس قدر تھوڑے لفظوں میں معانی کثیرہ اور لطائف حکیمہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ بہت ہی تھوڑے لفظوں میں اتنا عظیم الشان مضمون بیان ہوا ہے کہ اس کی کوئی نظیر آپ کو کائنات میں کہیں اور دکھائی نہیں دے گی۔ اور ما فی السماوات و ما فی الارض کے لیے ایسی محکم دلیل سے وجود ایک خالق کے کامل الصفات کا ثابت کر دکھایا ہے، جس کے کامل اور محیط بیان کے برابر کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی۔ بار بار لفظوں میں اس صورت میں استعمال ہونے والے لفظوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء میں جو لفظ احاطہ آیا ہے، اس کی طرف اپنی تفسیری بیان میں بھی جگہ جگہ ایسے اشارے کر دیے ہیں کہ انسان چاہے تو اس طرف ذہن منتقل ہو کے
مزید اس میں ڈوب کر مزید اس سے استفادہ کر سکے۔ کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر بیان نہیں کی، بلکہ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس راز دقیق سے بے خبر رہے۔ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس راز دقیق سے بے خبر رہے کہ حیات حقیقی اور ہستی حقیقی اور قیام حقیقی صرف خدا ہی کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے ان کا حادث ہونا سمجھ نہیں سکے۔ جو چیز حادث ہو وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمانے کا منشا ہے کہ حادث اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا، یعنی یہ بھی نہیں پتا کہ اجسام حادث ہوتے کیسے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے، اور اس راز دقیق سے بے خبر رہے۔ یہ مطلب ہے حادث نہ سمجھنے کا، اس راز دقیق سے بے خبر رہے کہ حیات حقیقی اور ہستی حقیقی اور قیام حقیقی صرف خدا ہی کے لیے مسلم ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 منٹ میں جتنا خطبے کا وقت ہے میں اتنے حصے کو آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیتا ہوں۔ حقیقی طور پر زندگی اور بقائے زندگی صرف اللہ کے لیے حاصل ہے جو جامع صفات کاملہ ہے۔ اس کے بغیر کسی دوسری چیز کو وجود حقیقی اور قیام حقیقی حاصل نہیں، اور اسی بات کو صانع عالم کی ضرورت کے لیے دلیل ٹھہرایا ہے۔ اب حادث وہ ہوتا ہے جو وقوع پذیر ہو اور ابدی نہ ہو، اور اگر وقوع پذیر ہونے والی چیز اپنی ذات میں بہت پیچیدگیاں رکھتی ہے اور بہت گہرائی رکھتی ہے اور بڑی عظیم الشان ترکیب رکھتی ہے تو حادث ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ کوئی اور اس کو پیدا کرے۔ بس جب ساری کائنات حادث ہے تو اس حادث ہونے کا مطلب ہی تو سمجھو کہ پہلے نہیں تھی۔ جب نہیں تھی اور وجود میں آئی تو اس طرح وجود میں آئی کہ اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں بھی ہیں اور ترکیب ہے اور ترتیب ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اس سے پہلے کسی صاحب حکمت وجود کا ہونا لازم ہے جو گہرائی کے ساتھ ان باتوں کو سمجھتا ہے جو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، ورنہ ان کو سمجھے بغیر اس میں داخل ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی پینٹر کوئی پینٹنگ ایسی نہیں کر سکتا جس کو وہ یعنی لغو بچوں والی پینٹنگ تو اور بات ہے، مگر جو حقیقی پینٹنگ ہے اس کو سمجھنے والا بھی وہ اعلیٰ درجے کا پینٹر ہی ہوتا ہے، کیونکہ پینٹ کرتے وقت اس کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ دیکھنے والا پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا، لیکن مضمون بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض دفعہ آرٹ گیلریوں کے سامنے ایک ہی تصویر کے سامنے بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن وہیں گزار دیتے ہیں، اور سیر کرنے والے سمجھتے نہیں کہ یہ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں، وہ گزرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں ٹھہرنے سے جو مضامین سمجھ آ سکتے ہیں وہ گزرنے سے نہیں آ سکتے۔ اس سلسلے میں میں اگلے حوالے کے تعلق میں ایک دانشور کی بات بھی بیان کروں گا جس کا اسی مضمون سے گہرا تعلق ہے، مگر اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے انشاءاللہ باقی باتیں اگلے خطبے کے لیے میں رکھ لیتا ہوں، اور اس میں اس آیت کریمہ سے تعلق رکھنے والی باقی امور انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے
مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے کہ ہو جائے. بس اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں باقی حصہ مضمون کا بیان کروں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.